امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اس وقت احتجاجی مظاہروں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ صرف اور صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ کئی اور ممالک میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ احتجاجی مظاہروں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس میں صرف اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں بلکہ ان کے مشیر خاص ایلون مسک کے خلاف بھی یہ احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو اس وقت امریکہ کے تقریباً 50 سے زائد ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر دیگر ممالک کی بات کی جائے تو اس وقت کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو میں بھی تقریباً 1200 مقامات پر یہ احتجاجی مظاہروں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق ہینڈز آف کے نام سے ہونے والے اس احتجاج میں بالخصوص نیو یارک میں بڑی تعداد میں اس وقت مظاہرین جو ہیں اس مظاہرے میں شریک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن کے نیشنل مال کے باہر جو ہیں مظاہرین تقریباً 20,000 سے زائد اس میں افراد شریک ہونے کے باقاعدہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق کہ مظاہرین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ ایلون مسک کے خلاف بھی خوب نعرہ کی ہے، اور ابھی بھی یہ احتجاجی مظاہرے میں نعرہ بازی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہیں سب سے زیادہ امریکہ کے 50 ریاستوں کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی جو احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں اس میں ان کے خلاف شدید قسم کی نعرہ بازی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو اچانک امریکہ کے اندر یہ احتجاجی مظاہروں کا آغاز کیوں ہوا ہے، آخرکار وجہ کیا ہے۔ کل تک ڈونلڈ ٹرمپ کے گن گانے والے امریکنز اس وقت امریکہ میں ہی ان کے خلاف کیوں ہو چکے ہیں۔ ہم نے آپ لوگوں کو کل کے ویلاگ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مقبولیت 47% تھی، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو ہے وہ کم ہو کر اس وقت 43% رہ چکی ہے، اور اب وہ 43 سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ تیزی کے ساتھ نیچے کی جانب گر رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ابھی تک غزہ میں جنگ بندی کروانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اس جنگ میں مزید انہوں نے مطلب تیزی لائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جو سب سے بڑی وجہ ان کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے جو آغاز ہو چکا ہے وہ ہے ٹیرف۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے نشانے پہ لیا اپنے اتحادیوں کو۔ انہوں نے اپنے اتحادیوں کے خلاف ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا، جس پہ سب سے پہلے ٹارگٹ انہوں نے کینیڈا کو ٹارگٹ کیا، پھر برطانیہ، پھر فرانس، پھر انہوں نے جرمنی، پرتگال، دیگر ممالک پر جو ہے انہوں نے دھڑا دھڑ ٹیرف عائد کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ٹیرف عائد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی بات کی۔ انہوں نے پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاناما کنال پر جو ہیں فوری طور پر قبضہ جمانے کی بات کی۔ پھر اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی اور انہوں نے کینیڈا کو اپنے ملک کا حصہ بنانے کے خواہش کا اظہار کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کینیڈا کو انہوں نے بڑے عجیب و غریب رویے کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان ہونے والی جنگ میں امریکہ نے اپنی ایک پالیسی کے تحت یوکرین کا ساتھ دیا، اور انہوں نے جنگی ساز سامان اور پھر بلینز کے حساب سے ان کی مدد کی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ انہوں نے یوکرین کے خلاف انہوں نے سکنجے ٹائٹ کرنا شروع کیا، انہیں امداد روکی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی سختی میں اضافہ کرتے ہوئے انہوں نے آخرکار یوکرین کے پریزیڈنٹ کو فوری طور پر ہتھیار ڈالنے کی بات کی۔ پھر انہوں نے اول آفس بلا کر انہوں نے جس طریقے سے ہتک آمیز رویے سے پیش آئے، صرف وہ نہیں بلکہ ان کے مشیر بھی، تو یہ سارا رویہ دیکھ کر لوگوں کے اندر غم و غصے میں اضافہ ہو گیا کہ آیا یہ کیا کر رہا ہے کہ اپنے ہی اتحادیوں کو ان کو ساتھ دینے کے بجائے، ان کو ساتھ لے کے چلنے کے بجائے ان کے خلاف ٹیرف بھی عائد کر رہا ہے، پھر ان کو زیر کرنے کی ہر ممکن وہ کوشش کر رہا ہے۔ اس سے نفرتوں میں ان کے خلاف اضافہ ہو گیا امریکہ کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مشیر خاص تھے ایلون مسک، ان کی جانب سے آئے روز عجیب و غریب قسم کی پالیسیز، عجیب و غریب قسم کے ان کی حرکتیں، اور پھر آئے روز مختلف آفیسز سے لوگوں کو نکالنا اور پھر جابس میں سختی پیدا کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وائس آف امریکہ کے ان کے کافی عرصے سے چلنے والا ایک ادارہ ہے، ان کے ملازمین کو فوری طور پر نکالنے کی بات کی، ان کو بند کرنے کی بات کی۔ تو یوں اس وقت جو ہے امریکہ کے اندر میڈیا کو بھی کرش کیا گیا، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے لوگوں کو جابس میں بھی مزید بہتری لانے کے بجائے سختی کرنا شروع کر دیا، جس سے امریکنز جو ان کو چاہتے تھے وہ آہستہ آہستہ نالا ہونا شروع ہو گئے۔ غزہ میں انہوں نے کہا کہ غزہ سے سب لوگوں کو نکالا جائے، اور وہ نئے ایک شہر کو بسانا چاہ رہے تھے۔ پھر اس سے بھی متنازع انہوں نے بیان دیا کہ غزہ کی سرزمین تو بڑی اچھی سرزمین ہے،
ये अमेरिका को चाहिए और फिर किसी सूरत अमेरिका अपने मुफादात पर पीछे नहीं हट सकता है। आप अंदाजा करें, किसी की ज़मीन है, सदियों से रहने वाले लोगों को कह रहा है कि नहीं ये अमेरिका को चाहिए, तो उससे अमेरिकन्स ही जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता नाला होने लगे। फिर उससे भी बढ़कर और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद अमेरिका ने बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकियाँ देना शुरू किया कि आप मुज़ाकरात करें वरना फिर जंग के लिए आप तैयारी पकड़ लें। और फिर आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेरहिंद के एक पुरअमन और खूबसूरत जज़ीरे डियागो गार्सिया में बाकायदा अमेरिका ने तकरीबन डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जो है B-52 बमबार तैयारों की उन्होंने मुंतकिली की और फिर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला करने की वहां से पूरी इस वक्त तैयारी करके बैठा हुआ है। और फिर साथ साथ ईरान ने भी वाजे कर दिया कि ये जो इस वक्त जो है ये बेरहिंद के एक जजीरे में ये जो हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, ये जो तैयारी की जा रही है, कहा कि फिर अगर हालात अमेरिका के साथ कशीदा हो जाते हैं तो फिर हम इस जजीरे को मिसाइलों से निशाना बनाएंगे, ये ईरान भी कह चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल से कुछ दिन पहले से तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं कि ईरान के साथ जो उन्होंने सख्ती के साथ बात कर रहे थे, धमकियों से बात कर रहे थे, अब ईरान के साथ मुज़ाकरात की पेशकश में मज़ीद इज़ाफ़ा कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान को कि हमें बराह रास्त बातचीत करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए। उससे वक़्त भी कम लगेगा, उससे बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आसानी भी होगी, उससे चीज़ें और मैच्योर हो सकती हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, थर्ड पर्सन होना चाहिए, यानी थर्ड कंट्री के ज़रिए जो है हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह करें तो बेहतर होगा। यानी अब जो है धमकियों के बाद अब थोड़ा वो कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, यानी थोड़ा वो मोतबाना अंदाज में अपनी गुफ्तगू पेश करना वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम एक्टिविटीज की वजह से, एक तो टैरिफ की वजह से, एलोन मस्क को फ्री हैंड देने की वजह से, जॉब्स में सख्ती लाने की वजह से, और फिर अमेरिकन मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाने के ऊपर, और फिर आए रोज जंगों के आगाज करने की बातें करने की वजह से अमेरिकन समेत उनके इत्तेहादी जो इस वक्त सराप एहतजाज है, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर जो निकल चुके हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इनकी यही नाकिस पॉलिसियां, जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन्हीं पॉलिसियों की वजह से, यही टैरिफ की वजह से चीन ने भी रद्दमल सक दिया, उन्होंने भी टैरिफ आयद किया, कनाडा ने भी यही किया, दीगर ममालिक ने भी यही रिएक्शन देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इस वक्त डॉलर जो है वो बुरी तरह गिर रहा है। और इस वक्त अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है वो कई अरसे के बाद जो है दोबारा इस वक्त जो है बड़ी डाउन जा रही है, क्रश हो चुकी है। उसकी वजह से भी लोगों को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका की पॉलिसियों के साथ साथ जो है वो मईशत को भी तबाह कर रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।